السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکتب دینیات و معارف القرآن نہٹور بجنور کے اصول و ضوابط۔ ہر سال نیا داخلہ جون سے شروع ہوگا، اس لیے تمام والدین سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کا داخلہ جون کے مہینے میں ہی کرائے۔ داخلے کے وقت بچوں کی عمر کم سے کم 5 سال ہونا ضروری ہے، زیادہ عمر کی کوئی قید نہیں۔ طالب علم کی سالانہ اچھی کارکردگی پر ہی دوسرے درجے میں ترقی دی جائے گی۔ اگر کوئی طالب علم دوسرے مکتب سے پڑھ کر آئے تو اس کا جائزہ لینے کے بعد اس کی صلاحیت کے مطابق درجہ تجویز کیا جائے گا۔ مکتب کی یونیفارم: طلبہ کریم رنگ کا کرتا پائجامہ اور ٹوپی، طالبات کالا اسکارف، مستورات شرعی پردے کے ساتھ۔ مکتب کی کتابیں: ادارے میں دینیات نصاب پڑھایا جاتا ہے اور یہ مختلف درجوں کے اعتبار سے تیار کیا گیا ہے۔ ہر طالب علم اسی درجے کی کتاب لے جس میں وہ پڑھ رہا ہے۔ یونیفارم، کتاب اور بیگ مکتب کے آفس پر دستیاب ہے۔ مکتب کا نصاب: بچے کی جو عمر سیکھنے کی ہوتی ہے اس کے مطابق بتدریج دینیات نصاب تیار کیا گیا ہے۔ بچوں کا نصاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 پرائمری نصاب 5 سالہ، نمبر 2 ثانوی نصاب 5 سالہ، نمبر 3 اضافی نصاب 5 سالہ، نمبر 4 بالغان مردوں کے لیے 2 سال، نمبر 5 بالغان عورتوں کے لیے 2 سال۔ مکتب کے امتحانات: تعلیمی سال میں 2 امتحانات ہوگے، 6 ماہی اور سالانہ۔ نمبرات اور کیفیت بچے کی ترقی کا جائزہ لینے کے لیے ہے۔ امتحان میں شریک ہونے کے لیے طالب علم کی 70% حاضری ضروری ہوگی، ورنہ درجے کی ترقی موقوف رہے گی۔ نیز وہ کسی قسم کے انعامات اور سرٹیفکیٹ کا حقدار نہیں ہوگا۔ جو طالب علم بلا عذر شرعی کے امتحانات میں شریک نہیں ہوگا اس کا بعد میں امتحان لیا جائے گا اور حاصل کردہ نمبرات سے 15% نمبرات وضع کر لیے جائیں گے۔ ایسے طالب علم کو رزلٹ کی زیروکس دی جائے گی۔ طالب علم کو سالانہ 2 رپورٹ دیے جائیں گے جو اس کی محنت کے جائزے، درجے کی ترقی اور استاد کے تبصرے پر مشتمل ہوگے۔ مکتب کا سالانہ جلسہ: ہر سال سالانہ امتحان کے بعد مدرسے مکتب میں سالانہ جلسہ منعقد ہوگا جس میں طالب علم پروگرام پیش کریں گے اور منتخب طالب علم کو ہی موقع دیا جائے گا۔ آئندہ درجے کی ترقی کے لیے طالب علم کی پورے سال کی کارکردگی کی بنیاد پر فیصلہ لیا جائے گا۔ والدین اور اساتذہ کی میٹنگ: سال میں اساتذہ اور والدین کی 3 میٹنگ ہوگی۔ میٹنگ کے نظام سے والدین کو اپنے بچے کی تعلیمی اور اخلاقی حالات کے بارے میں اساتذہ سے تبادلہ خیال کرنے کا بہترین موقع فراہم ہوگا اور بچے کی ترقی کی راہیں کھلے گی۔ والدین کی ذمہ داریاں: والدین سے توقع ہے کہ دینیات مکتب کے قوانین اور پالیسیوں کو برقرار رکھنے میں مکتب کا تعاون کریں گے۔ والدین بچے کی دن بدن ترقی میں دلچسپی سے کام لیں گے۔ والدین سے گزارش ہے کہ اساتذہ اور سرپرست کی میٹنگ میں اور سالانہ جلسے میں شرکت کر کے بچے کی حوصلہ افزائی کرے۔ والدین اور انتظامیہ کے درمیان رابطہ: والدین کسی بھی ہنگامی مسئلے پر بلا جھجک انتظامیہ سے رابطہ کرے۔ والدین سے گزارش ہے کہ پتہ، رابطہ نمبر وغیرہ کی تبدیلی پر انتظامیہ کو اطلاع کرے۔ والدین اگر انتظامیہ یا اساتذہ سے ملنا چاہتے ہیں تو تحریری طور پر یا فون کے ذریعے پہلے سے وقت لے۔ جب بھی ایسا وقت آئے جس میں والدین کی دستخط کی ضرورت ہو تو اس میں دستخط کر کے بچے کے ہاتھ واپس بھجوا دے۔ والدین سے درخواست ہے کہ کیلنڈر میں تحریر کردہ رپورٹ حاصل کرنے پر تبصرے کے خانے میں دستخط کرے، نیز تبصرہ لکھ کر بھی اطلاع فرمائیں۔ مکتب اور گھر: والدین اور اساتذہ کے درمیان اچھے تعلقات کے لیے آپس میں رابطہ ضروری ہے، چونکہ گھر کا اچھا ماحول بچے کی تعلیمی اور اخلاقی ترقی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ
کہ اپنے بچوں کی علمی و دینی اور اخلاقی و تربیتی ترقی کے لیے ہر موقع پر مکتب کا ساتھ دے اور اپنے گھر میں دینی و اسلامی ماحول پیدا کرے تاکہ بچہ جو کچھ مکتب میں پڑھے گھر جا کر اس پر آسانی کے ساتھ عمل بھی کر سکے۔ مکتب کے اصول و ضوابط۔ مکتب میں پابندی سے آنا ضروری ہے۔ غیر حاضر رہنے یا تاخیر سے آنے کی صورت میں ہونے والے تعلیمی نقصان کا ذمہ دار مکتب نہیں ہوگا۔ کسی معقول عذر کے بغیر طالب علم کی غیر حاضری کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ والدین اس بات کا مکمل خیال رکھیں کہ بچہ مکتب میں صاف ستھرے یونیفارم میں آئے۔ والدین اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مکتب میں بھیجا کرے۔ دوران تعلیم موبائل فون کا استعمال قطعی طور پر منع ہے۔ طلبہ جب تک مکتب کے حدود میں رہیں گے مکتب ان کا ذمہ ہوگا۔ مکتب سے باہر پیش آنے والے معاملات کا ذمہ دار ادارہ نہیں ہوگا۔ والدین سے درخواست ہے کہ بچوں کو شناختی کارڈ کے ساتھ بھیجے۔ والدین سے گزارش ہے کہ بچوں کو ان کے وقت مقررہ پر واپس لے جائے بصورت غیر حاضری۔ اگر طالب علم کسی ضرورت کی وجہ سے رخصت لینا چاہتا ہے تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ درس شروع ہونے سے پہلے ادارے میں فون کے ذریعے سے اطلاع دے۔ والدین طالب علم کی غیر حاضری اور تاخیر سے آنے کی معقول وجہ لکھ کر کیلنڈر میں دستخط کرے۔ ڈاکٹر وغیرہ سے مکتب کے تعلیمی اوقات کے علاوہ یا تعطیلات میں وقت لے۔ سفر کی ترتیب تعطیلات ہی میں بنائے۔